آپ بتاؤ فجر میں کتنی رکعت ہے؟ 4. کون کون سی ہے؟ 2 سنت 2 فرض. 2 سنت 2 فرض. پہلے کیا پڑھیں گے؟ سنت. اس کے بعد فرض. ہاں فرض پڑھیں گے. اچھا آپ بتاؤ ظہر میں کتنی رکعت ہے؟ 12. 12 رکعت ہے. صحیح ہے. کون کون سی؟ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل. 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل. سنت موقدہ ہے کہ سنت غیر موقدہ؟ سنت موقدہ. سنت موقدہ کس کو کہتے ہیں؟ جو ہمارے نبی نے پڑھا ہے. ہاں جو ہمارے نبی نے ہمیشہ پڑھا ہو. ٹھیک ہے. آپ بتاؤ سنت کو پہلے پڑھیں گے یا فرض کو؟ سنت کو. ہاں سنت کو پڑھیں گے. صحیح ہے. اچھا آپ بتاؤ کہ عصر میں کتنی رکعت ہے؟ 8. 8 رکعت ہے. کون کون سی؟ 4 سنت 4 فرض. 4 سنت 4 فرض. صحیح ہے. سنت موقدہ ہے کہ سنت غیر موقدہ؟ سنت موقدہ غیر موقدہ. ہاں سنت غیر موقدہ ہے. سنت غیر موقدہ کس کو کہتے ہیں؟ جسے ہمارے نبی نے کبھی پڑھا ہے کبھی نہیں پڑھا ہے. صحیح ہے. صحیح ہے. لیکن ہم پڑھیں گے تو ہم کو ثواب ملے گا اس لیے پڑھنا چاہیے. سمجھے؟ اچھا آپ بتاؤ کہ عشاء میں کتنی رکعت ہے؟ 17. 17 رکعت ہے. صحیح ہے. کون کون سی ہے؟ 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل. ہاں 4 سنت 4 فرض 2 سنت 2 نفل 3 وتر 2 نفل. ٹھیک ہے. اچھا بتاؤ جو عشاء میں 4 رکعت نماز سنت ہے وہ کیا ہے؟ سنت موقدہ ہے کہ سنت غیر موقدہ ہے؟ سنت موقدہ. آپ بتاؤ. سنت موقدہ. سنت موقدہ نہیں ہے سنت غیر موقدہ ہے. سمجھے؟ ہاں اس کو بھی ہمارے نبی نے کبھی پڑھا کبھی نہیں پڑھا لیکن ہم پڑھیں گے تو ہمیں ثواب ملے گا. ٹھیک ہے. اس لیے چھوڑنا نہیں بلکہ پڑھنا ہے. اچھا بتاؤ جو وتر ہے وتر جو ہے وہ کیا ہے؟ فرض ہے یا سنت ہے یا واجب ہے؟ فرض. فرض ہے. آپ بتاؤ. واجب. واجب ہے. اگر نہیں پڑھیں گے تو گنہگار ہوں گے. نماز عشاء نہیں ہوگی جو ہم نے فرض ادا کیا ہے. سمجھے؟ تو اس کو پڑھنا لازمی اور ضروری ہے. سمجھے؟ اچھا آپ بتاؤ کہ عصر کی نماز فرض پڑھنے کے بعد اگر کوئی تنہائی جس نے تنہا میں عصر کی نماز فرض ادا کی اس کے بعد اب سوچے کہ جماعت میں شامل ہو جائیں جماعت ہو رہی ہے تو کیا پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. ہاں صحیح نہیں پڑھ سکتا. وہ نہیں پڑھ سکتا. اور فجر کی 2 رکعت نماز جس نے تنہائی میں فرض ادا کی اس کے بعد سوچے کہ فرض میں شامل ہو جائے اب امام کے ساتھ پڑھ لے تو کیا وہ پڑھ سکتا ہے؟ نہیں. اچھا اگر آپ بتاؤ کہ ظہر کی نماز جس نے فرض تنہائی میں ادا کی تو کیا وہ امام کے ساتھ پھر پڑھ سکتا ہے؟ بتائیے. نہیں. پڑھ سکتا ہے. وہ سمجھے؟ پڑھ سکتا ہے اس لیے کیونکہ جو اس نے ادا کی ہے وہ نفل میں بدل جائے گی اور جو پڑھے گا پھر وہ فرض ہو جائے گی. سمجھے؟ تو پڑھ سکتا ہے. عصر کی نماز کے بعد فجر کی نماز پڑھنے کے جو فرض پڑھنے کے بعد نفل نہیں ہے. سورج نکلنے کے بعد وہ پڑھ سکتا ہے نفل نماز. سمجھے؟ ہاں تو ظہر میں تو نفل پڑھ سکتے ہیں کیونکہ جو پہلا پڑھا اس نے تو نفل ہو گیا. اس کے بعد جو پڑھے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ فرض ہو جائے گا. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ تو یاد رکھنا لازمی طور پر بھی.